پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حج اور عمرہ کیسے کیا جائے ویڈیو لیکچرز کے اس سلسلے میں مفکرین کی جانب سے ایم بلوچ کے ساتھ قسط نمبر 3 تیاری۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو دی جائے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک کریں، اگر نا پسند آئے تو اسے ڈس لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں مین قسط کی طرف۔ اس قسط میں ہم تیاری کے بارے میں بات کریں گے، حج اور عمرہ کے سفر سے پہلے کی تیاری۔ آپ کو اپنے سارے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے ان عزیز و اقارب اور دوستوں سے جو آپ نے جانے یا انجانے میں کی ہوں۔ ایسا کسی کے ساتھ کچھ ہو تو آپ جائیں ان کے پاس اور جا کے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہو تو اسے ادا کر دیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس اپنے سفر کے لیے مناسب پیسوں کا انتظام ہو اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی مناسب پیسوں کا انتظام ہو تاکہ ان کو آپ کے جانے کے بعد کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اور ولی یا وائس ولی کا انتخاب کریں۔ ولی کیا ہے؟ اسلام میں فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے فیملی کے ہر چیز کا خیال رکھنے کی۔ اگر آپ ولی ہیں اپنی فیملی کے، آپ کے اور آپ کے ماتحت فیملی ممبرز ہیں، تو آپ جیسا کہ حج پہ ہوں گے تو پیچھے ان کا خیال رکھنے کے لیے کسی اور کو آپ فیملی میں سے منتخب کر جائیں، جیسے کہ فرزند کو یا کسی اور فیملی ممبر کو۔ اپنا وصیت نامہ لکھ لیں، بہت ہی ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر حج پہ جانے والا محفوظ ہو اور واپس آئے صحت مند، پر یہ ضروری ہے اپنی وصیت کا لکھ جانا۔ کچھ تربیت لے لیں حج اور عمرے کے طریقے کے بارے میں۔ حج اور عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، حج اور عمرے کے کیا رکن ہیں اور کیا لوازمات ہیں، اور اس سے متعلق ساری چیزیں۔ کاغذات کو سنبھال کے اور منتظم کر کے رکھیں۔ آپ کسی اور ملک سے حج اور عمرہ کرنے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، ٹکٹ ہوگی، ویزا ہوگا، آپ کا ہیلتھ یا ویکسینیشن کا کارڈ ہوگا، ہوٹل کی بکنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ساری چیزیں آپ کو ایک منتظم طریقے سے سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ اور ہدی یا قربانی کا انتظام کر کہ قربانی کون کرے گا، یہ قربانی کہاں ہوگی، وہاں سعودی عرب میں ہوگی یا آپ کے اپنے ملک میں ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کے بدست۔ بھی طریقے سے آپ چاہتے ہیں اس کا انتظام کر لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گروپ کے ساتھ بھی جو ہے رابطے میں رہیں۔ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کسی گروپ کا حصہ ہوں گے، اس لیے ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے بات چیت کرتے رہیں تاکہ آپ کو مختلف معلومات ملتی رہے کہ حج کے سفر کے بارے میں، کب آپ جائیں گے، کیسے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پہلے سے ہی گروپ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں گے تو وہاں حج میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اپنے موبائل اور اس کے چارجر وغیرہ سنبھال کے رکھیں اور ایک ٹریول پلگ بھی اپنے ساتھ رکھیں جو کہ مختلف 2 پن والے یا 3 پن والے سوئچ میں لگ سکے۔ کچھ جگہوں پہ امریکی نظام کے تحت ہوتے ہیں، کچھ میں یورپ اور UK کے نظام کے 2 یا 3 پن والے ساکٹ ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ایسا ملٹی فنکشنل چارج پلگ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے فون وغیرہ کو چارج کر سکیں۔ یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا جب بھی آپ کو کوئی مشکلات پیش آئے گی۔ اپنی خریداری کر لیں۔ کیا خریداری آپ نے کرنی ہے اس سفر کے لیے؟ عموماً آپ کو ایک بستہ چاہیے ہو۔ دیکھ لیں کہ آپ نے زیادہ سامان یہاں سے لے جانا ہے یا وہاں اگر سامان لے آئیں گے تو وہاں سے کوئی آپ خرید۔ ایک مناسب سائز کا بستہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہاں پہ بستہ خریدنا کچھ مہنگا پڑے گا، اس لیے اگر آپ نے کچھ زیادہ سامان ادھر سے لے آنا ہے تو آپ یہاں سے ہی ایک بستہ خرید لیں، یا تو پھر آپ وہاں سے کوئی بیگ خرید لیجیے گا جیسا آپ کو مناسب لگتا ہو۔ یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ملک سے ہی ایک اچھی سائز کا بیگ خرید لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ حج کے دوران وہاں پہ چیزیں کچھ مہنگی ہو جاتی ہیں حاجیوں کے لیے، بالخصوص مکہ اور مدینہ میں۔ آپ ایک اپنے جوتوں کے لیے بھی بستہ خرید لیں۔ جوتوں کے لیے بستہ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنے جوتے کہاں رکھیں گے دوران آپ کے عمرہ طواف وغیرہ جب آپ مسجد حرم میں ہوں۔
صحیح یا اور جو بھی احکامات آپ عمرہ حج کے کر رہے ہوں گے تو اس دوران آپ کے پاس ایک جوتوں کا بستہ ہوگا تو آپ آسانی سے اپنے جوتے ساتھ رکھ کے چل سکیں گے. اگر آپ ایک جگہ پہ رکھ بھی لیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے جوتے کون سے. بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے حرم میں داخل ہوں گے اپنے جوتے رکھ کے اور نکلنے کا آپ کو راستہ کسی اور دروازے سے میسر ہوگا اور پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جوتے کہاں رکھے, یا پھر یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لہٰذا آپ ایک چھوٹا سا جوتوں کا بستہ لے لیں جو کہ آپ پیٹھ پہ لگ رہا ہو, بیک پیک جس کو کہتے ہیں. یہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے بعض لوگ اسی طرح کے بستے اپنے پیٹھ پہ باندھ کے جس میں اپنے جوتے وغیرہ رکھ کے پھرتے ہیں تاکہ کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے بعد اپنے بٹوے وغیرہ رکھنے کا بھی کوئی بیگ لے لیں. آپ احرام میں ہوں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوگی کہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں کہاں رکھیں. آپ یہ احرام کا بیلٹ لے لیں جس میں پاکٹس ہوتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ڈال سکیں. اس طرح کا کوئی بیگ آپ لے لیں جو کہ آپ احرام کے اوپر باندھ سکیں. اور اپنے جو ہے روزمرہ کے کپڑے بھی رکھ لیں اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ہیں, یا کچھ نئے بنوا لیں جیسا آپ کو مناسب لگے. اور اپنا جائے نماز خرید لیں, اور یہ سینڈل بھی اس طرح کے لیں کیونکہ احرام آپ کو اس طرح کے سینڈل پہننے ہوں گے جس سے آپ کے پاؤں کی اوپر کی ہڈی جو ہے وہ نہ ڈھمپ سکے. کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر کی ہڈی جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے, وہ چپلوں کے اندر نہ ہو. اور اپنا احرام بھی خرید لیں اور چھتری خرید لیں اور احرام کا بیلٹ بھی خرید لیں. کچھ چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت پڑے گی, لہذا یہ آپ کو خریدنی ہوں گی. خریداری کی لسٹ ہے حج اور عمرہ کے سفر سے پہلے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, اگر نہ پسند آئی ہو تو اسے ڈس لائک کریں. اگر آپ نے پہلے ہی اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو دی جائے. اور دوسری قسط کو دیکھیں, آپ اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں. اللہ حافظ.